آپ نے بتایا ہے کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، تو جو لوگ تبلیغی جماعت میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ دعا میں شریک ہوں گے، ان کے بارے میں بتائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، میری باتوں کو لوگ غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے ثابت نہیں ہے، اتنی بات کہی ہے۔ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی نہیں کہا، ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ بعض مسجدوں میں امام نہیں مانگتا، اس کو امامت سے ہی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی شدت نہ کی جائے۔ تو اس پہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں غالباً دوسری یا تیسری جلد میں بہت شاندار رسالہ ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کا بھی اس بارے میں بہت شاندار رسالہ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ نہ ہی کہ حدیث میں اس اجتماعی دعا کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور نہ ہی فقہ کی کتابوں میں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں نہیں ملتا۔ باقی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسجدوں میں پھڈے پیدا کریں۔ اگر کوئی امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے تو آپ اس کو مانگنے دیں، انہیں کچھ نہ کہیں، منہ نیچے کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ پہلے ہی بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا میں، ایسا نہ ہو کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے۔ تو جس کی تحقیق ہے کہ ثابت ہے تو اس کو مانگنے دیں، جس کی تحقیق ہے ثابت نہیں ہے وہ نہ مانگے۔ اور اتنے سارے اختلافی مسائل ہیں، چل ہی رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک چل جائے گا، اس میں پھڈے بازی نہ کریں۔ تو باقی تبلیغ میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، وہ اس کا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو جماعتوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک دعا مانگی جاتی ہے برکت کے لیے، تو اس کو بھی سنت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ ویسی برکت کے لیے ایک دعا مانگی جاتی ہے۔ تو لیکن نمازوں کے بعد تو ایک عمل ہے نا باقاعدہ، کہ نماز کے بعد تو نبی سے جو وظائف ثابت ہیں وہ وظائف پڑھنے چاہیے۔